اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی. دس از سعدیہ اینڈ یہ ہے سٹوری ٹائم. اچھا جی, ہم نے تو خود ہی سوچ لیا کہ اب ہم آپ سے سٹوریاں بھی سنایا کریں گے, لیکن ریئل سٹوریز, من گھڑت نہیں, سچ پہ مبنی. کچھ میری ذاتی ہیں, کچھ میں آپ کو ارد گرد جو واقعات میں ایکسپیرینس کرتی ہوں لوگ شیئر کرتے ہیں, وہ بھی آپ سے شیئر کر سکتی ہوں. اور بلکہ پچھلی جو میں نے سٹوری کی وہ لوگوں نے بہت دیکھی بھی. اس پہ دیکھیں پازیٹیو نیگیٹو دونوں قسم کے کمنٹس آتے ہیں. کوئی کہتے ہیں نہیں پاسبل ہی نہیں ہو سکتا, یہ ایسا کیسے ہو گیا. دیکھیے, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے. یہ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ میں کر رہا ہوں یا کسی نے کیا. جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو, انسانوں کو وسیلہ بنا کے, ایک ذریعہ بنا کے, وسیلہ بھی پتہ نہیں صحیح ورڈ ہے کہ نہیں, ذریعہ بنا کے اپنی قدرت لوگوں کو دکھاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ معجزات ہونا, اس طرح کے انیوژل چیزیں دیکھنا, وہ اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے, قدرت دیتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. ہماری اوقات تو دوسرا سانس بھی اپنی مرضی سے لینے کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے سوائے میرے رب کے. اب اللہ کی مدد سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ جو اس سے عبادت کرتے ہیں, خاص ریاضتیں کرتے ہیں, وہ علم حاصل کر لیتے ہیں. اور علم حاصل کرنے میں, علم کس کس پائے کا حاصل کیا جاتا ہے, یا آپ اگر واقعات دیکھیں دنیا کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے. اچھا, آج جو اس لیے میں خیر نیگیٹو بھی آپ کے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں کمنٹس, اور میں ان کو بھی پازیٹیو ہی لیتی ہوں. اور میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ میں جو بات کر رہی ہوں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچائی میں اپنی بات کرتی ہوں. اور بہرحال چیزیں, کیونکہ اب دنیا میں اتنا جھوٹ چل رہا ہے کہ اب سچ والوں کو یقین دہانی کرانی پڑتی ہے. بہرحال جی, مجھے کچھ لینا دینا تو ہے نہیں کسی سے, اور آپ سب کے پازیٹیو نیگیٹو کمنٹس میری سر آنکھوں پہ ہیں, اور میں نے ہمیشہ ان کو پازیٹیولی لیا ہے اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے. اچھا جی, یہ ایک واقعہ ہے میرے بچپن کا. ہم ٹین ایجرز اسکولس میں تھے, آپ سمجھے کہ 9th-10th کی والی ایج تھی. تو کیا ہوا, میری پھپھو, میری آنٹی, مطلب ابو کی چھوٹی بہن ہے, اور تھیں, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے. بہت ہی پیاری فرشتہ صفت. اور انٹرسٹنگلی میری اس پھپھو کی جن سے شادی ہوئی تھی ان کی پہلی بیگم بھی تھیں, اور شیخو پورہ میں ان کی رہائش تھی, اور ان کے گارڈنز تھے بڑے زبردست, اور وہ نواب فیملی سے تھے. اور یہ دونوں بیگمات کا باہمی پیار کے چرچے تھے پورے علاقے میں. ہماری بڑی آنٹی, ہم ان کو بھی آنٹی کہتے تھے, اور انہوں نے پیار میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی. اور دونوں ماؤں نے مل کے بچوں کو اتنا پیار دیا, اتنی بچوں نے عزت کی دونوں ماؤں کی. میری پھپھو سے تو ایک ہی بیٹا ہے, اور بڑی والی آنٹی سے 4 بیٹے, اور مطلب 2 بیٹیاں ماشاءاللہ. اور یہ سب ایسے ہی رہے. اچھا, ان کا گھر ہمیں ویکیشنز کے لیے بہت آئیڈیل لگتا تھا, کیونکہ ایک تو باغات ہی باغات, پھل لگے ہوئے ہیں, ہم پھل توڑ رہے ہیں. گرمیوں میں بھی وہ باغات کی وجہ سے ہوائیں چلنی, ہم لوگوں نے کھیلنا. گھر کا علاقہ کافی بڑا تھا, ہم گھر کی باؤنڈری کے اندر ہی کھیل کود لیا کرتے تھے, اور ساتھ نہر بہہ رہی تھی, نہر پہ ہم نہاتے بھی تھے. اور ایک بار تو میرا ایک کزن ڈوبنے لگا تھا, دوسرے نے دھکا مذاق میں, سم ٹائم ایسے مذاق بھی مہنگے پڑ جاتے ہیں. اور بڑے سارے سو رہے تھے دوپہر میں. آپ کو یاد ہے دوپہر میں کیلولا کا ایک ہوتا تھا, سب کیا کرتے تھے کھانے کے بعد. جی جناب, تو وہ ہمارا وہ جو باغ تھا, اچھا اس میں ایک بڑی پرسرار چیز تھی جو ہمیں بچپن سے پتہ تو تھا لیکن جانے کی الاؤڈ نہیں تھا. وہاں ایک کیلوں کے باغ جھنڈ ایسا تھا کہ دونوں طرف کیلوں کے درخت تھے, اور وہ اتنا گھنا جھنڈ تھا کہ وہ درخت جب ایسے آپس میں مل رہے تھے اوپر سے, تو دن کے ٹائم بھی سورج کی کوئی ایک آدھی کرن اندر آ پاتی تھی, اور وہ ٹھنڈا فریزنگ تھا. لیکن انٹرسٹنگلی ہمیں جانے کی پرمیشن نہیں تھی. جو سنا تھا اس کے حوالے سے کہ وہاں ایک اژدہا رہتا,
اور وہ اژدہا کی شبیہ جو ہے، چہرہ جو ہے، جسم اژدہا جیسا ہے، چہرہ جو ہے وہ گھوڑے کی جیسے شکل ہوتی ہے نا، اس طرح۔ اچھا، اس کے حوالے سے عجیب عجیب کا، کوئی کہتا تھا کہ وہ جنات میں سے ہے، کوئی کچھ کہتا تھا، لیکن وہ اس شکل میں ہوتا ہے۔ جنات کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکل، لیکن وہ ہمیشہ اس شکل میں دیکھا گیا۔ اچھا، بڑے بزرگ یہ وہ سب ہمیں منع کرتے تھے کہ کھیلو جہاں مرضی، اور لیکن اس پہ نہیں جانا۔ اچھا، ہمارے بڑے کزنس وغیرہ بھی ہم پر بڑی نظر رکھتے تھے۔ ایک دن ہم نے پلان کیا کہ یار اتنا سسپینس ہے، ہم کچھ ذرا کزنس بہادر تھے اور وہ رسک لینے والے تھے۔ ہم نے کہا کہ چلو ہم اس جھنڈ کا نا جائیں اس میں دوپہر میں۔ تو ایک دو کزن جو تھوڑے سے ڈرتی تھیں یا ڈرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم شکایت لگا دیں گے آنٹی کو کہ تم لوگوں نے ایسا کچھ پلان کیا، تمہیں نہیں پتہ وہاں وہ اژدہا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا بھی دیکھو، اگر اژدہا ہوگا تو ہم بھاگ کر واپس آ جائیں گے، دیکھنا تو چاہیے، یہ تو سٹوریز ہیں، پتہ نہیں کسی نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، ہماری تب اماں نے دیکھا تھا، کسی نے کچھ کہا۔ اب ہماری کیوریوسٹی عروج پہ تھی۔ اب ہم نے کچھ 4-5 کے ٹولے نے بنا لیا پلان۔ چھوٹے بچوں کو ہم نے دوپہر میں سلا دیا اور امیوں سے کہا یہ جاگتے ہیں، یہ تنگ کرتے ہیں، آپ انہیں رکھیں، ہم کھیل رہے ہیں، ہم امرودوں کے باغ میں کھیل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھ لینا، کوئی ادھر ادھر نہ جانا، امرودوں یا جامن کا باغ تھے، وہاں پہ امرود بڑے لگے ہوتے تھے، ہم دوپہر میں امرود توڑ کے کھانا، جامن کھانا۔ تو وہ بہرحال انہوں نے بڑا ہمیں سختی سے یہ انسٹرکشن دی کہ یہ آپ نے حرکت مطلب کوئی اور ادھر ادھر نہیں جانا، نہر کی طرف نہیں جانا اور اس سائڈ پہ نہیں جانا۔ اچھا، ہم لوگ بہرحال منصوبہ بنایا، بڑا دیکھا کہ جب سب گہری نیند سو کے، دروازے بند، پنکھوں اور کھڑکیوں پہ پردے ڈل کے اور اندھیرا گپ کر کے سویا کرتے تھے نا، پنکھوں کی آواز آتی تھی طرف گڑ گڑ گڑ، اور سب دوپہر میں سو رہے ہیں، اور ایون جو ملازم تھے وہ بھی کوارٹروں میں چلے گئے ہیں۔ تو پھر ہم دبے پاؤں نکلے۔ پہلے تو ہم تھوڑی دیر باغ میں پھرتے رہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا، ہماری نیند مطلب سب کی پکی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم سب نے کہا کہ چلو، اب ہم سب نے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی اور ایک ہم نے 2 ڈنڈے اٹھائے ہوئے، اور ہم چل رہے ہیں اندر وزٹ کرنے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے کہ اندر ایسی ہوا اور ایسی ٹھنڈک تھی، شدید گرمی کے مہینے میں ایک مطلب سورج کی روشنی بھی نہیں اندر پہنچ پا رہی تھی، اتنا وہ گھنا تھا۔ اور اس کے اندر چونکہ مالی وغیرہ اندر نہیں جا کے کوئی اتنا کام کرتے تھے، تو گھاس بھی سائڈوں پہ کافی بڑی بڑی وہ گھاس پھوس بھی تھی، بیلیں چڑھی ہوئی تھیں ان درختوں پہ، ایک عجیب جنگل کا، اور ایک ایسی ٹھنڈک والی ہوا تھی جو آپ کی باڈی میں جا کے اندر گھستی ہے نا، وہ بھی ایک بڑا سر سے وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو آپ کو باڈی آپ کی سرسراہٹ فیل ہوتی ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ نا اردو بھی کمزور ہو گئی ہے، نہ انگریزی آئی، اوپر سے اردو بھی کمزور ہو گئی، اللہ معاف کر دے۔ اچھا، بہرحال اب ہم جا رہے ہیں، اب آلموسٹ وہ کوئی 2.5-3 کلومیٹر، میٹر ہوتا ہے کہ کلومیٹر کا وایا تھا لمبا۔ اب ہم مڈ تک پہنچ چکے تھے، تو ہمیں نا تھوڑی سی سرسراہٹ، جیسے پتوں پہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہو، ہمیں سرسراہٹ فیل ہوئی۔ اچھا، ہم رکے، دیکھا، ہم نے کہا نہیں نہیں، وہ کافی کچھ چیزیں پھرتی ہوگی، جانور، بلیاں، کتے تو ہوں گے۔ اچھا، پھر ہم تھوڑا چلنا شروع ہوئے، جیسے ہم رکتے تھے سرسراہٹ رک جاتی تھی، جیسے ہم چلتے تھے وہ ساتھ تیزی سے سرسراہٹ نظر آتی تھی۔ اچھا، اب ہم 3 لوگ سامنے تھے، 2-3 پیچھے تھے، تو اب ہم جیسے ہی ہم نے مڈ کراس کیا ہے، تو ہمیں درختوں میں نا ایک دم جیسے ہلتے نہیں ہیں، اب ہم سب ایک دم ایسے ہو گئے، رک گئے ادرک۔ پھر ہم نے کہا کہ نہیں نہیں، بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، تھوڑا ہی 1-1.5 کلومیٹر رہ گیا، کچھ نہیں ہے، دیکھا ہم نے اتنا اچیو کر لیا۔ پھر ایک قدم آگے بڑھایا تو درختوں میں جیسے شور، اس سب درختوں کو ہلا رہا ہے۔ تو ایک دم نظر پڑی، میرے کزن نے ایسے ٹارچ ماری، تو وہ کوئی اتنا موٹا سانپ جو ایسے درختوں کے ساتھ لپٹ کر پیچھے پیچھے آ رہا تھا،
اور اس نے ایسے منہ نکالا تو باقاعدہ گھوڑے کا منہ، اور وہ ایک جھلک دیکھنے کی دیر تھی کہ ہم لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہم تین جو آگے تھے ہم ہی دیکھ سکے، ہم پلٹے اور ہم نے دوڑ لگا دی۔ لیکن ایک بات عجیب ہوئی، ہماری دوڑ اتنی تیز نہیں تھی جتنی تیزی سے اس کی سرسراہٹ پیچھے آ رہی تھی۔ پھر ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا ہے، ٹھنڈا یخ، اور ہمیں پورا ہوا کے پریشر سے ہم اس ٹنل سے باہر آ کے گرے ہیں، باقاعدہ گرے ہیں پریشر سے، اور ہم سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسپیڈ، کیونکہ آپ 1.5-2 کلومیٹر اتنی جلدی تو طے نہیں ہوتا، اور وہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا جو پریشر سے آیا اور ہمیں اٹھا کے باہر پھینکا، اور وہ بس ہمیں ہلکی سی جو اس کی آواز غراٹ کی فیل ہوئی نا، اس کے بعد اچھا جو پیچھے والے تھے انہیں تو دیکھنے کا بھی نہیں موقع ملا، ہم نے جھلک دیکھ کے ہی ہماری سٹی گم ہو گئی تھی، لیکن یہ جو غیبی مدد آئی تھی نا، ہمیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہمیں اٹھا کے باہر پھینک گیا، تو اب ہم گھر اندر آ کے فٹافٹ بھاگے کمروں میں جا کے لیٹ گئے، سوتے بن گئے۔ لیکن اس کے بعد جب شام میں سب اٹھے ہیں، چائے وائے کے لیے چائے بنتی تھی، شام کی کوئی نہ کوئی چیز چائے کے ساتھ کھانے کے لیے، بڑے بڑے صحن تھے، وہاں سب بیٹھے، اب ہمارے رنگ اڑے ہوئے۔ میری پپا مجھے کہتی ہے کیا بات ہے تم لوگ پریشان ہو کچھ؟ ہم نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ اب ہم چھپا رہے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو شامت اعمال۔ اب میری پھپھو بہت ہی پیار کرنے والی اور ہمارے سے کلوز بہت تھی، میں نے پھپھو سے کہا کہ بہت دیر جب ہو گیا شام میں، ایسے ہمارے ایک کزن کو بخار چڑھ گیا، تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کسی بڑے کو بتا دینا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی پھپھو کو جب یہ ساری بات بتائی تو ایک تو وہ پہلے ناراض تو بہت ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری مدد کی، کیونکہ یہاں ایک بڑے بزرگ آموں کے یہ امرودوں کے باغ میں ایک بہت نیک بزرگ جن ہے جو اس چیز کی، وہ بھی کیونکہ جن ہے لیکن وہ شرارتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے باہر ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو نقصان نہ دے یا وہ اس جھنڈ سے باہر نہ آ جائے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جمعرات کو یہاں پہ خوشبو بھی لگاتے ہیں، چلاتے ہیں موم بتیاں، اگربتی وغیرہ، اور ہم بہت تعظیم کرتے ہیں ان کی، تو تم لوگوں کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، تم لوگوں نے بہت بڑا رسک لیا۔ بہرحال پھر انہوں نے ہم پہ دم کیا سب پہ، اور ہمیں سختی سے وارن کیا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے انکل کی وفات کے بعد وہ سب جنگل کٹ گئے، کیا ہوا کیا نہیں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ گھر ایسے اجڑ سا گیا اس کے بعد سے، جیسے وہ باغات کٹے ہیں، تو اس بہرحال یہ ایسا ایکسپیرینس تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اچھا ایک انٹرسٹنگلی میں سوچ رہی ہوں میں کیوں نہ آپ کی بھی کوئی اگر ایسی واقعات ہیں، کوئی آپ کی بھی اس طرح کی، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ، جب مجھے بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ پہ وائس میسج کے تھرو لکھ کے، وہ میں آپ کی سٹوری بھی سنا سکتی ہوں اس میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔